بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، واقعہ شب معراج کے تیسرے حصے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کیا عطا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں اپنی قوم بنی اسرائیل پر خوب تجربہ کیا ہے، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیں اور نمازوں میں کمی کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لیں۔ پھر ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرنے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں پہنچے، 10 نمازیں کم کرا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار مہمان عرش نے بارگاہ رب العرش میں نمازوں میں کمی کی التجا کی۔ کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے رات کی تاریکی میں مکہ میں واپس تشریف لاتے ہیں۔ دوستو، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں موجود ہے، جو کہ کارخانہ قدرت ہے، اور اس کارخانہ عالم کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو یکدم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا گیا، چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت اپنی جگہ قائم رہی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلتے ہوئے جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی، جو سویا تھا سوتا رہا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہا، غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو سارا کارخانہ الہی پھر سے چلنا شروع ہو گیا، چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگا، حرارت اور ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگے، غرض یہ کہ جو چیزیں سکون میں آ گئی تھی وہ سب حرکت کرنے لگی، بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی، کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا نہ ہی کسی کو احساس ہوا۔ اس کے بعد دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہوتے ہی اس واقعے کا ذکر اپنی چچا زاد بہن ام ہانی سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ قریش سے اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، لوگ انکار کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات ضرور کروں گا، میرا رب سچا ہے اور جو کچھ میں نے دیکھا وہی سچ ہے۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے واقعہ معراج بیان فرمایا۔ آپ کا تذکرہ سن کے کفار اور مشرکین ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل بولا، کیا یہ بات آپ پوری قوم کے سامنے کہنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے کفار مکہ کو بلایا اور جب تمام قبائل جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ کفار واقعہ سن کر تالیاں بجانے لگے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کا مذاق اڑانے لگے۔ ان قبائل میں شام کے تاجر بھی شامل تھے، انہوں نے بیت المقدس کو کئی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آج تک بیت المقدس نہیں گئے، تو بتائیں کہ اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یکا یک بیت المقدس کی پوری عمارت میرے سامنے آ گئی اور جو سوال کرتا تھا میں جواب دیتا جاتا تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اس واقعے کو سچ نہیں مانا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کے بارے میں جواب دے چکے تو کفار مکہ حیران ہو کر کہنے لگے، مسجد اقصیٰ کا نقشہ تو آپ نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا، لیکن ذرا یہ بتائیں کہ مسجد اقصیٰ جاتے یا آتے ہوئے ہمارا قافلہ آپ کو رستے میں ملا یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قافلہ مقام روحا پر گزرا، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ لوگ اسے تلاش کر رہے تھے اور ان کے پلان میں پانی کا بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، مجھے پیاس لگی تو میں نے پیالہ اٹھا کر اس کا پانی پی لیا، پھر اس کی جگہ اس کو ویسے ہی رکھ دیا جیسے وہ رکھا ہوا تھا۔ جب وہ لوگ آئیں تو ان سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنا گم شدہ اونٹ تلاش کر کے پلان کی طرف واپس آئے تو کیا انہوں نے اس پیالے میں پانی پایا یا نہیں؟ انہوں نے عرض
کیا ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں فلاں قافلے سے بھی گزرا، 2 آدمی فلاں مقام پر ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا اونٹ میری وجہ سے بتک کر بھاگا اور وہ دونوں سوار گر پڑے، ان میں فلاں شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، جب وہ آئیں تو ان دونوں سے یہ بات پوچھ لینا۔ انہوں نے کہا اچھا، یہ دوسری نشانی ہوئی۔ غرض یہ کہ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑا گیا اور کہنے لگا اے ابو جہل، تو نے سنا محمد کیا کہتا ہے؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور پھر آسمانوں کا سفر طے کر کے واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ضرور سچ فرمایا، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا، میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے ابو جہل، تم کھلم کھلا ایسی خلاف عقل بات کیوں سچ ثابت کرتے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا؟ آپ نے فرمایا رب تعالیٰ پر۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔ تو دوستو یہ تھا واقعہ شب معراج کا تیسرا حصہ۔ واقعہ معراج کو بیان کرتے وقت الفاظ کی ادائیگی میں کوئی غلطی کوتاہی یا کوئی بھول چوک ہوگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس رات خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندے کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، بامید دیدار۔